جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک غضنفر اوان اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ. ہماری طرف سے پوری قوم کو عید مبارک، ایڈوانس عید مبارک. لیکن عید کے چاند کے حوالے سے جو تضاد پایا جا رہا ہے حکومت کے درمیان، ریسرچرز کے درمیان، علماء کے درمیان، بڑا تضاد ہے. تو تضاد کو دور کرنے کے لیے ہم نے آج پروگرام میں دعوت دی ہے مفتی خالد اعجاز صاحب کو. خالد اعجاز صاحب ریسرچر ہیں، ماہر فلکیات ہیں. تو خالد صاحب، عید تو مزے اب سر پہ ہے، آج 27واں 28واں روزہ ہو گیا، لیکن چاند کو دیکھنے کے حوالے سے بڑے تضاد آتے ہیں. آپ سے میری جب بات ہوئی تو آپ نے کہا جی پیر کو عید کرنے جا رہی ہے حکومت، جبکہ عید منگل کو بنتی ہے. کہاں پہ تضاد کھڑا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا بریف کریں نا مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک غضنفر اوان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی. جی. کم از کم یہ ہے کہ آپ کے ناظرین جو ہیں وہ حقیقت کو جان لیں گے، حقیقت کیا ہے. جی. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ ہے کہ الشمس والقمر بحسبان. ٹھیک ہے. چاند اور سورج ایک حساب سے گردش کرتے ہیں. اب ہم سائنس پہ اتنا یقین کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آج کوئی اس دور میں کوئی چھڑی گاڑ کے دیکھتا ہے کہ سورج کا سایہ ڈیوڑا ہوا ہے، ڈبل ہوا، کیا نہیں. جو گھڑی پہ ٹائم ہے وہ گھڑی پہ ٹائم، وہ تمام مساجد میں اوقات نماز لگے ہوئے ہیں اور وہ ان کو ہر 2-3 دن بعد ان اوقات کو تبدیل کرتے رہتے ہیں کہ آج ظہر اتنے بجے ہے، عشاء منٹ کا حساب ہوتا ہے، منٹ اور منٹ کا حساب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ وہ حساب ہے تو ایک سائنس یہ کہتی ہے کہ آج چاند دکھائی دینے کا قطعاً کوئی امکان نہیں. تو پھر آپ کیسے ان کی گواہیوں پہ یقین کر لیں گے؟ دیکھیں مطلب آپ پھر گواہیاں کیوں لی جا رہی ہیں؟ نہیں، گواہیاں لیں آپ، ٹھیک ہے، لیکن یا تو گواہیاں لے کے آپ سائنس کو جھوٹا ثابت کر دیں. ٹھیک ہے، کہ آپ گواہیاں لیں اور گواہیوں کے بنا پہ. اب دیکھیں نا، ایک تو انسان کی آنکھ ہے. اب یہ میری اینک ہے، یہ اینک انسان کی عام آنکھ سے زیادہ کام نہیں کرتی. اگر میری نظر کمزور ہے تو جو ایک عام انسان کی نظر ہے اس کے برابر یہ مجھے لے جائے گی. لیکن دوربین جو ہے وہ دور کی چیز کو نزدیک لاتی ہے، اور دوربین کے آگے ٹیلیسکوپ ہے. وہ جو پوزیشن ہے وہ ٹیلیسکوپ مزید اس کو سامنے لے آتا ہے. تو جب ایک سائنس یہ کہتی ہے کہ 1 مئی کی شام پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہلال جو ہے اس کی رویت دوربین تو کیا ٹیلیسکوپ سے بھی نہیں ہو سکتی، تو پھر انسانی آنکھ سے کیسے ممکن ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ اس پہ سائنس پہ اتنا یقین کرتے ہیں کہ مساجد میں آپ تمام جو اوقات ہیں نماز کے وہ اپنے سائنس کے حساب سے دیکھ کے لگائے ہوئے ہیں، تو اس بات پہ آپ یقین کیوں نہیں کرتے؟ پھر وہ گواہی جو ہوگی. اب ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر پورے ملک میں بادل چھا جائیں، یہ حدیث پاک ہے کہ اگر چاند موجود ہو اور 29 تاریخ کو پورے ملک پہ بادل آ جائیں تو آپ 30 دن پورے کرو. چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کرو. جی بالکل ٹھیک ہے. پورے ملک میں بادل چھائے، ہو سکتا چاند ہو لیکن وہ اب جس طرح رمضان میں ہوا تھا کہ رمضان کو 29 تاریخ کو چاند پورے ملک میں واضح تمام لوگوں نے دیکھا. لیکن اگر اس روز بادل چھا جاتے تو کیا کرتے؟ ہم 30 روزے پورے کرتے. 30 شعبان پورے کر کے پھر روزے کا آغاز کرتے. تو اسی طریقے سے اب یہ پوزیشن ہے کہ جب چاند دکھائی دینے کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے تو وہ جتنی شہادتیں ہوں گی وہ ساری جھوٹی ہوں گی. یہ اسی طرح اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، پھر میں آپ کی بات سنتا ہوں. وہ مثال یہ ہے کہ اگر پورے ملک میں اب یہ محکمہ موسمیات کی ابھی ٹکٹ چل رہا تھا جناب کہ وہ بادل ہوں گے، بارش آ رہے ہیں، پیشگوئی کر دی ہے. اب اگر پورے ملک میں 2-3 بادل چھا جائیں تو 3 بجے ملک غضنفر اوان صاحب کے پاس کوئی صاحب آ کے جن کی بڑی لمبی داڑھی ہو، ماتھے محراب بنا ہو، پکے نمازی ہوں وہ، تو وہ آگے کہیں جی آج 3 بجے جو ہے وہ غروب آفتاب ہو گیا ہے، تو کیا ملک غضنفر اوان صاحب یقین کر لیں گے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال. تو اسی طرح جب سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ چاند دکھائی دینے کا دوربین سے کیا ٹیلیسکوپ سے بھی ممکن نہیں ہے، تو آپ کیسے ان گواہیوں کو؟ اچھا مفتی صاحب مجھے بتائیں، ایک تو چاند کی عمر کتنے ٹائم میں پوری ہوتی ہے؟ جی. دوسرا یہ تضاد کہاں سے کھڑا ہوتا ہے؟ کون کھڑا کرتا ہے یہ تضاد؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ چاند کی دکھائی دینے کی جو ویسے تو بہت سے اس کے مراحل ہیں، لیکن جو عام جو 4 چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ غروب آفتاب کے وقت جب آپ نے ہلال کو دیکھنا ہے چاند کو، اس وقت چاند کو اس کی عمر جو ہے وہ کم از کم 19 گھنٹے ہو. اچھا ٹھیک. کم از کم 19 گھنٹے مقام مشاہدہ پر. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چاند اور سورج کے جو غروب کا فرق ہے وہ کم از کم 40 منٹ ہو. ٹھیک ہے. زمین سے جو چاند کا زاویائی فاصلہ کم از کم 6 ڈگری ہو اور زمین کا سورج سے زاویائی فاصلہ کم از کم 10 ڈگری ہو، تو پھر چاند دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم بہت لمبے چکروں یعنی کہ افطار کے 40 منٹ بعد، افطار کے 40 منٹ بعد نہیں، افطار کے 40 منٹ بعد اگر غروب چاند نے ہونا ہے تو تب دکھائی دے گا. اگر وہ 30 منٹ بعد نے غروب ہونا تو وہ دکھائی نہیں دے گا، اگرچہ وہ موجود ہے وہاں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو اس چاند کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ چاند دیکھیں پوری کائنات میں ایک ہی دفعہ اس نے پیدا ہونا ہے. ٹھیک ہے.
اب اس وقت کسی ملک میں دن کا وقت ہوگا, کسی وقت میں رات کا ہوگا, کوئی دوپہر ہوگی, شام بالکل ایسے ہونا اس نے ایک دفعہ یہ ایک ہی دفعہ ہے. تو اب جو ہے 30 اپریل اور 1 مئی یعنی ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات 1:28 میں چاند نے پیدا ہونا ہے. صبح دوپہر کو رات کو ٹھیک ہے, درمیانی رات نا, ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات. اب 1 مئی یعنی 1 مئی کو 1:28 کو پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب 1 مئی کو غروب آفتاب کے وقت اس کی چاند کی عمر پاکستان کے تمام شہروں میں 18 گھنٹوں سے بھی کم ہوگی, جبکہ 19 گھنٹے کا چاہیے, 19 گھنٹے کم از کم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسرا فرق ہے وہ ہے غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق, وہ کم از کم 40 منٹ ہونا چاہیے. وہ اس میں چترال میں, دیر میں اور اس طرح ان گلگت میں ان علاقوں میں وہ 37 منٹ ہے. یہ 4-5 شہروں کے علاوہ باقی پورے پاکستان میں وہ 37 منٹ سے کم ہے, کہیں 36 ہے, کہیں 35 ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نہ وہ پیرامیٹر پورا ہے نہ یہ پیرامیٹر پورا. اچھا, مجھے یہاں پہ جواب دیں کہ پچھلے سال جو چوہی فواز صاحب اور مفتی منیب کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی چاند دیکھنے پہ, کیا خیال ہے, کیلنڈر ٹھیک ہے یا جو چھاتے لینا ٹھیک ہے؟ اچھا, وہ پچھلے سال کی بات ہے, کیونکہ پچھلے سال جو مفتی منیب الرحمان نہیں تھے وہ پچھلے سال اس سے پچھلے سال تھی. وہ یہ تھا کہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب اپنی جگہ پر ٹھیک تھے, جو کیلنڈر انہوں نے بنایا ہے اس کیلنڈر میں بھی کچھ غلطیاں تھیں. اچھا, حالانکہ سائنسدان اور وہ جو اسپارکو ہے ماہرین فلکیات ہے وہ ان کو نہیں مانتے تھے. یعنی سی کیٹیگری کا چاند جو ہے, اب کیٹیگری آپ کو تھوڑی سی آپ نے بات کر دی ہے, دیکھ لیں یہ چاند دکھائی دینے کی 6 کیٹیگریز ہیں. اچھا, پہلی کیٹیگری اے کیٹیگری ہے ایزیلی ویزیبل, کہ بآسانی دکھائی دے گا, مطلب صاف ہے تو سب نے دیکھ ٹھیک ہے. بی کیٹیگری ویزیبل انڈر پرفیکٹ کنڈیشن. پرفیکٹ کنڈیشن کیا ہے کہ کسی ایسا شہر ہے جیسے لاہور ہے, یہاں پہ کلیئر نظر آتی ہیں, نہیں یہاں کلیئر نظر نہیں آئے گا. اگر مطلب بالکل صاف ہوگا, کوئی فیکٹری وہاں پہ نہیں ہے, کسی فیکٹری کا دھواں نہیں ہے, گاڑیوں کا دھواں نہیں ہے, تو ایسی کنڈیشن کو بی کیٹیگری کہتے ہیں. سی کیٹیگری تیسری ہے, اس میں ہے کہ مے نیڈ آپٹیکل ایڈ, کہ آپ کو دوربین کی ٹیلیسکوپ کی ضرورت پڑ چاند دیکھنے کے لیے. ڈی ہے ول نیڈ آپٹیکل ایڈ. ٹھیک ہے. اور ای 5واں جو ہے کہ ناٹ ویزیبل ٹیلیسکوپ, جتنا مرضی صاف مطلب جو مرضی ہو اس نے ٹیلیسکوپ سے بھی دکھائی نہیں دینا. اور ایف ہے کہ بلو ڈنجن لمٹ. بلو ڈنجن لمٹ کیا ہے, آپ اکثر جب اپنے گاؤں میں آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں یا آپ فصلوں میں جاتے ہیں تو آپ دور دیکھتے ہیں تو ایک جگہ پر آپ کو آسمان اور زمین آپس میں ملتے ایسا لگتا ہے کہ بیٹھ مل رہے ہیں. اب وہ چاند جو ہے وہ اس جگہ سے نیچے جا چکا ہے, وہ آپ کو کیسے دکھائی دے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ایف ڈگری ہے. اب اس دفعہ 1 مئی کی شام غروب آفتاب کے وقت پاکستان کے تمام شہروں میں ای کیٹیگری سے نیچے نہیں ہے. اچھا, یا ایف ہے یا ای ہے, یعنی اس نے ٹیلیسکوپ سے بھی دکھائی نہیں دینا. جب ٹیلیسکوپ سے بھی دکھائی نہیں دینا تو آپ ان شہادتوں کو کیسے قبول کر لیں گے جناب؟ اچھا مفتی صاحب, میں ایک سادہ سے ذہن کی سوال کرنا چاہ رہا ہوں, جو سادہ سا ذہن ہے جس کو آپ گاؤں کا دیہاتی کا کہہ سکتے ہیں, کہ روزہ رکھنا عبادت ہے, رمضان باعث برکت مہینہ ہے, کیا ضرورت ہے ٹیلیسکوپ لگا کے دیکھنے کی, دوربینیں لگا کے زبردستی دیکھنے کی, ادھر لکیر آئی ہے ادھر لکیر نہیں؟ آپ نے بہت خوبصورت بات کی. اور دیکھیں میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک بات کی تھی کہ جوں سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرتی چلی جا رہی ہے. فرمایا یہ گیا ہے کہ چاند دیکھو اور روزہ شروع کرو, چاند دیکھو اور روزے ختم کر دو. ہلال دیکھنے کی بات ایسا ہی. اچھا, اب وہ یہ کیوں طریقہ کار اپنایا اسلام نے؟ اس لیے اپنایا کہ جو واشنگٹن ہے, جو لندن ہے, جو پیرس ہے, جو اسلام آباد یا کراچی ہے, ان کے لوگوں کے لیے بھی وہی معیار ہے جو دور دیہات کے ہمارے شمالی علاقہ جات کے, جہاں پہ دو آپ کا سفر جو گھروں پہ سفر کرتے ہیں, یا افریقہ کے دور دیہات جنگلات میں ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ آنکھ سے دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو اسلام کے بالکل شریعت, اب یہ جب آنکھ سے دکھائی دینے کے قابل ہی نہیں ہے وہ, اور آپ جھوٹی گواہیاں اس لیے لے آئیں کہ چونکہ ہم جو چاہیں گے کہ ہم سعودی عرب سے یہ کہیں گے جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں جی, آپ نے جس نیت کی ہم نے بھی کر دی. میں اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا امت مسلمہ سعودی عرب, تو کیوں نہیں ہم ایک امت ہو کے, ایک مسلمان قومت مسلم امہ ہو کے, سعودیہ نے جو کیلنڈر بنایا ہوا ہے ہم اس کو کیوں نہیں فالو کر لیتے؟ اچھا, اس میں بھی بات یہ ہے کہ دیکھیں میں بھی ایک مسلمان ہوں, وہ جو ارض مقدس ہے وہ مجھے اپنی جان سے پیاری ہے. بالکل ٹھیک. کیوں؟ حرم پاک وہاں پہ, اللہ کا گھر وہاں پہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش وہاں پہ ہے, مدینہ شریف وہ وہاں پہ ہے. لیکن ہے وہ یہ ہے کہ وہ روحت ہلال پہ یقین نہیں کرتے. ٹھیک ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ سائنس کے حساب سے, جب پہلے 1999 تک کیا تھا کہ اگر چاند جو ہے وہ پیدا ہو گیا غروب آفتاب کے بعد لیکن 12 بجے رات سے پہلے, تو وہ اعلان کر دیتے تھے. پھر جب پڑھائی شروع ہوئی ان کے بچے بڑے بڑے شہروں میں, امریکہ میں گئے, تو انہوں نے کہا, تو پھر انہوں نے سسٹم یہ کیا, جو شور اٹھا انہوں نے یہ کیا کہ اگر مغرب سے پہلے پیدا ہو جائے گا
تو اعلان کر دیں گے. 3 سال یہ رہا. 3 سال میں ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا کہ مغرب سے پہلے چاند پیدا تو ہوا تھا لیکن مغرب سے پہلے غروب بھی ہو گیا. اچھا. تو بچے چلائے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اب 2002 سے جو انہوں نے طریقہ بنایا ہوا جو کیلنڈر اس پہ ام القوا کیلنڈر ان کا چل رہا ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر چاند جو ہے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پیدا ہوا ہے اور چاند سورج غروب ہونے کے 2 منٹ بعد پیدا غروب ہو گیا تو وہ کہتے ہیں دکھائی دے گیا. حالانکہ اس نے 19 گھنٹے سے پہلے دکھائی نہیں دینا. بالکل ٹھیک ہے. تو جب وہ یہ اس کیلنڈر پہ چلتے ہیں اور پھر جھوٹی شہادتیں مطلب دیکھیں نا یہ کسی طرح اپنی چاہتے لے لیتی ہے. وہ کسی بھی طرح یہ قابل قبول نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ الشمس والقمر بحسبان, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آنکھ سے دیکھ کے, حضور پاک نے فرما دیا کہ آنکھ سے دیکھ کے کرو, اور اگر فرض کرے کہ پورے, جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی کہ پورے ملک میں جو ہے وہ چاند دکھائی دینے کا پورا امکان ہے, سب کچھ ہے, لیکن پورے ملک میں بادل آ جائیں تو پھر حدیث پاک کو کہاں لے جائیں گے کہ تم پر. مفتی صاحب آخر میں آپ ریسرچر ہیں, آپ چیئرمین بھی رہے ہیں, آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے عید سوموار کو ہے, پیر کو ہے یا منگل کو ہے؟ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں ننگی آنکھ سے اتوار 29 رمضان المبارک کی شام چاند دکھائی دینے کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے. اس لیے آپ کو 30 دن پورے کرنے ہوں گے اور عید منگل کی ہے. اگر فرض کریں امت مسلمہ کے دوستی پیار محبت کے ساتھ مل کے پیر کو کر لیتے ہیں, 29 روزے پہ کر لیتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اس میں آپ کو بتاتا ہوں, قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ قوم موسیٰ کو ہفتہ کا روز شکار کرنے سے, مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ کبھی جمعے کو ہفتہ ڈکلیئر کر کے کبھی اتوار کو ہفتہ ڈکلیئر مچھلی, تو اللہ تعالیٰ کا فرمان اس پہ آیا کہ ہم نے بنا دیا دتکارے ہوئے بندر تاکہ عبرت ہو ان لوگوں کے لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے. ہم آئندہ آنے والی نسل ہیں, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری عبرت کے لیے میں نے یہ ان کو بندر بنایا ہے. تو اب اگر انہوں نے یہ کرنا ہے تو 100 دفعہ کریں, لیکن یہ سوچ لیں کہ 21 کروڑ عوام کے روزے پہ ایک روزہ کھا جانا, اور جس دن آخری روزہ ہے اس دن عید کر لینی, اور جس دن جناب آپ نے عید ہے اس دن نفلی روزہ, آپ نے اس دن نفلی روزہ رکھ لینا, تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ آگے نہیں آئے گا. تو کیا ہوگا؟ جی ناظرین, آپ نے سنی مفتی اعجاز صاحب کی گفتگو. ان کی ریسرچ کہتی ہے, ان کا تجربہ کہتا ہے کہ پاکستان میں بھی روزے 30 ہوں گے اور عید الفطر جو ہے وہ منگل کے روز ہوگی. لیکن بعض ریسرچر, بعض مولوی, بعض مولانا, بعض علماء کرام بضد ہیں کہ عید پیر کو کی جائے, 29 روزے رکھ کے عید جو فطر ہے منائی جائے. اب ہم نے تو فیصلہ ماننا ہے اسٹیٹ کا, وہ اچھا کرے گی برا کرے گی, اسٹیٹ ہی اس کی جواب دہ ہے. ہم اللہ کے حضور اپنی عبادت پیش کرتے ہیں. پروگرام کے ساتھ اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.